मैं गोरखन था जो भी जवान लड़की दफना कर जाता तो मैं उसको कब्र से निकाल कर सना करता था। एक रात एक आदमी अपनी कुंवारी लड़की को अकेले लेकर आया और मुझे दफनाने के लाखों रुपए देकर चला गया। मैंने जब उसके कपड़े उतारे तो उसका बदन बहुत खूबसूरत था और जैसे ही मैंने बरहना करके सना करने लगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं उंगलियां धीरे धीरे उस हसीना के वजूद पर सिरायत कर रहा था जो बिल्कुल बेजान सी मेरे सामने पड़ी थी और उसकी रंगत चांदी की तरह दमक रही थी। उसके होंठों की खूबसूरती मुझे मदहोश कर रही थी। ऐसा हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा था, जबकि आज तक मैं कई जवान लड़कियों के साथ वो सब कुछ कर चुका था जिसकी मैं ख्वाहिश रखता था, लेकिन लड़की सबसे अलग और मुख्तलिफ थी। ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि चेहरे पे इस कदर मासूमियत थी कि मैं हैरान रह गया था। मैंने धीरे से उसके ऊपर से चादर हटाई थी और अपनी निगाहों से उसे अपने अंदर उतारने लगा था। उसके हाथों की मखमली उंगलियों को मैंने अपनी उंगलियों में जकड़ लिया था और खुद पूरी तरह उस पर झुक गया था। उसे देखने के बाद मेरे दिल में खुद ब खुद ये ख्याल आया था कि इतनी जवानी में कैसी ये मौत के मुंह में चली गई। अगर ये जिंदा होती तो इसका हुस्न शायद और भी गजब ढाता। मेरे हिसाब से वो कोई 16-17 साल की जवान लड़की थी जो 1-2 साल गुजरने के बाद तो पूरी तरह खिलकर गुलाब बन जाती और किसी का भी चैन सुकून लूट लेती। मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर अपने दहकते हुए होंठ रख दिए थे और अपनी गहरी सांसें उसके वजूद पर छोड़ दी थीं। आहिस्ता आहिस्ता उसे चूमते हुए मैं उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। उसके पास से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे वो किसी बाग से आई हो। उसने एक अजीब सा खुला डुला कुर्ता पहन रखा था और जिसे उतारना मेरे लिए बहुत आसान था। आमतौर पर उसे करते मर्द हजरात पहनते हैं। पता नहीं क्यों उस लड़की ने ये कुर्ता पहना हुआ था। मैंने बहुत एहतियात से वो कुर्ता उसके बदन से जुदा कर दिया। मैं उस मोम की गुड़िया को धक्का नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरी नजरें उसके हुस्न से खैरा होने लगी। मेरे वजूद से गर्म पसीने छूटने लगे। कई रातों से मैं तन्हाई का अजाब झेल रहा था और आज की रात ये तन्हाई खत्म होने को थी। वो मेरी चारपाई पे इस तरह पड़ी हुई थी कि मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं बची थी। मैं जैसे तैसे उसमें समाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया था और अपने होठों से उसके वजूद को पामाल करने लगा। वो मासूम सी दुबली पतली लड़की थी और मैं एक लंबा चौड़ा जवान मर्द। अगर वो जिंदा होती तो शायद मेरे जज्बात को बर्दाश्त न कर पाती। मेरी मजबूत गिरफ्त की वजह से मेरा ये छोटा सा क्वार्टर उसकी चीखों से गूंज उठा। मेरे अंदर हर गुजरते पल के साथ मजीद बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मैं अपने होठों से अपने प्यास को बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो मैंने धीरे से चादर दूर फेंक दी और रहे सही कपड़े भी उसके वजूद से अलग कर दिए। उसका हसीन वजूद बरहना हालत में मेरे सामने था और मैं बेख्तियार ही अपनी हद से तजावुज करने लगा था। हमेशा एक बेजान कुंवारी लड़की को इस्तेमाल करके मैं खुश होता था, लेकिन इस लड़की का बेजान होना मेरे अंदर की तड़प को बढ़ा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि वो भी मेरे जज्बात की पजीराई करे। मैं उसे झंझोड़ने की कोशिश कर रहा था, ये जानते हुए भी कि वो एक मुर्दा लड़की है। मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठा और फिर जैसे ही मैंने मुकम्मल तौर पर उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम खुशबख्त था, लेकिन मैं बहुत ही बदनसीब इंसान था। जिंदगी में कभी कुछ हासिल न कर सका, हमेशा माँ बाप के तानों का शिकार रहा। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, लेकिन मेरा जहन ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकता। शायद उसकी वजह मेरे घर का माहौल भी थी। मेरे माँ बाप दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। मेरा बाप एक गोरकन था और वो चाहता था कि अम्मा और मैं हम सब कब्रिस्तान में मुफ्त के क्वार्टर में सुकून की जिंदगी गुजारें और यही मैं अच्छी तालीम भी हासिल कर लूं। लेकिन अम्मा को कब्रिस्तान में रहते हुए खौफ आता था। अम्मा बार बार गांव जाने की जिद लगाती थी और इसी बात को लेकर घर में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। अब्बा की जिद और गुस्से के आगे अम्मा मजबूर हो जाती, लेकिन मार पीट करके अब्बा का गुस्सा मुझ पे निकाल देती। अम्मा मेरी सगी माँ थी, लेकिन जब मारने पे आती तो मुझे नील नील कर देती। अम्मा को लगता था कि मेरे मुस्तबिल की वजह से अम्मा अब्बा को गांव में नहीं जाने देते।
जबकि अम्मा का सब घर बार गांव में ही था और उन्हें ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जबकि अब्बा चाहते थे कि मैं यहीं पढ़ी लिखूं और फिर किसी काबिल हो जाऊं तो हम हमेशा के लिए शहर में ही रह जाएं। अब्बा को गांव की जिंदगी से बैर था, मगर ना ही मैं पढ़ सका और ना ही अम्मा के अताब से बच सका। जब मैं बार बार फेल होने लगा तो अब्बा का गुस्सा भी मुझ पे निकलने लगा और मेरे अंदर एक अजीब सी नफरत भर गई। हर हंसता मुस्कुराता चेहरा मुझे जहर लगने लगा और कब्रिस्तान की चार दीवारी में सुकून महसूस होने लगा। ऐसे ही मैं 18 साल का हो गया और अब्बा को पता चल गया कि मैं उनके मुस्तकबिल का सहारा नहीं बन सकता। वो मुझे अफसर बनते देखना चाहते थे और अब ये उन्हें नामुमकिन नजर आता था। इसलिए एक दिन अब्बा कहने लगे कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं ये मेहनत मुशक्कत का काम नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुझे कुछ नहीं करना तो फिर मेरी जगह संभाल ले। अब्बा की बात सुनकर अम्मा के तलबों में आग लग गई। अम्मा कहने लगी, इसकी वजह से तुमने सारी जिंदगी मुझे इस कब्रिस्तान में झोंक दिया और अब ये चाहते हो कि बाकी जिंदगी भी हम इसी के साथ यही गुजारे। मुझे अभी और इसी वक्त गाँव वापस जाना है। अम्मा ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि अब्बा ने अपनी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी और खुद अम्मा को लेकर गाँव चले गए। मैंने बचपन से गोरकन का काम देखा था, इसलिए मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था। मैंने आसानी से अब्बा का काम संभाल लिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने जवान लड़कियों की मैयतों को कब्र में उतारा और उन्हें उतारते हुए मेरे दिल के जज्बात बदलने लगे। मेरे दिल में बहुत सी ख्वाहिशात सर उठाने लगी। मैंने हमेशा से कब्रिस्तान की वीरान जिंदगी देखी थी और मुझे अपनी जिंदगी में कुछ रंगीनियां चाहिए थी। शायद यही मेरी जवानी का तकाजा था। मेरा रिश्ता बचपन से ही मेरी खाला की बेटी से तय था। जब मैं जज्बात से चूर होने लगा तो मैंने अम्मा से शादी की बात की और कहा कि खाला से बात करें, तो पता चला खाला ने तो उसका कहीं और रिश्ता कर दिया है, क्योंकि उन्हें गोरकन से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। उन्होंने तो ये सोचकर रिश्ता किया था कि मैं शहर से पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा और उनकी बेटी का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया था और साथ ही मेरी अम्मा भी मुझसे नाराज हो गई थी। पलवेशा का रिश्ता किसी और से हो गया और ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से कुछ दिन की छुट्टियां हासिल की और गांव पहुंच गया। खाला ने तो सीधे मुंह मुझसे कोई बात तक नहीं की थी, अलबत्ता उनसे छुपकर पलवेशा मुझसे मिलने आई थी। वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन अपनी माँ के आगे हार गई थी। मैंने जबरदस्ती उस रिश्ते के लिए उसे कायल करना चाहा, लेकिन वो ना मानी। उसने खुद मुझसे अपना दामन छुड़ा लिया। वो भी सारी जिंदगी कब्रिस्तान में रहना नहीं चाहती थी। मैं पूरी तरह हार कर वापस शहर लौट आया और मैंने सोच लिया कि अब मैं कभी पलट कर गाँव नहीं जाऊंगा। मैं तन्हा ही कब्रिस्तान में सारी जिंदगी सारी रात करवटें बदलने लगा। जवानी अरूज पर थी और जज्बात को लगाम लगाना मुश्किल था, मगर मुझे इस बात का भी यकीन हो गया था कि मुझ जैसे इंसान से कोई लड़की शादी नहीं करेगी। ऐसी ही एक रात मैं कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था कि मैंने देखा एक कफन चोर ताज़ा कब्र खोद कर कफन चोरी करके भागा है। उसे तो मैं ना पकड़ सका, लेकिन जब उस कब्र के पास पहुंचा तो मुझे याद आया कि शाम को ही मैंने एक जवान लड़की के लिए ये कब्र तैयार की थी। कफन चोर ने एक तरफ से कब्र खोल दी थी। खुली ही हुई कब्र देख के मेरा दिल मचलने लगा। शैतान मुझ पे गालिब आ गया। इसीलिए बिना सोचे समझे मैं वहीं से अंदर दाखिल हो गया और फिर उस रात पहली दफा मैंने वो हरकत की थी जिसकी वजह से शायद मैंने अपना वजूद ही खो दिया था। मैं दायरा इस्लाम से खारिज हो गया था, एक जानी बन गया था। एक गुनाह इंसान को इतना सख्त दिल बना देता है कि फिर उसे खुदा का खौफ भी नहीं रहता। इसलिए आने वाली जिंदगी में मैं इस तरह की हरकतें करता रहा। मेरे दिमाग में ये बात सवार हो गई थी कि गोरकन को कोई अपनी बेटी नहीं देगा, तो फिर मैं क्यों दूसरों की बेटियों की इज्जत को बख्शता। जब भी किसी जवान लड़की की मैयत आती तो मैं उसी रात उसकी कब्र में दाखिल होता और अपने जज्बात को तस्कीन पहुंचा लेता। ज्यादातर मेरा निशाना जवान और कुंवारी लड़कियां ही होती थी जिनके साथ ज्यादती करके मुझे बहुत खुशी मिलती। मुझे पकड़े जाने का भी कोई खौफ नहीं था, क्योंकि इस कब्रिस्तान में मैं अकेला गोरकन था और ये कब्रिस्तान शहर से थोड़ा हटकर था, इसलिए रात के वक्त यहाँ ज्यादा कोई नहीं आता था। ये भी एक ऐसी ही रात थी और सर्दी का राज था। रात का कोई 2 बज रहा था। मैं बेचैनी के आलम में चारपाई पे करवटें बदल रहा था। सर्दी की रातों में तन्हा चारपाई पे लेटना मुझे कांटों पर लेटने जैसा मालूम होता था। पिछले 1 हफ्ते से किसी जवान लड़की की मैयत नहीं आई थी और यही वजह थी कि नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी। मेरे अंदर की आग मेरी सांसों को भारी कर रही थी।
جب زنا کا چسکا لگ جائے تو پھر اس کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہوتا، اور مجھے بھی یہ چسکا لگ گیا تھا۔ مجھے اس بات پر بہت کوفت ہو رہی تھی کہ کسی جوان لڑکی کا جنازہ کیوں نہیں آ رہا۔ میں پوری طرح تڑپ رہا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں دوبارہ کسی استعمال کی ہوئی لڑکی کو ہی استعمال کر لیتا، لیکن میں صرف تازہ میت کے ساتھ ہی زیادتی کرتا تھا، اس لیے مجبور تھا۔ ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا کہ ہفتہ ہفتہ گزر جانے پر بھی کسی لڑکی کی میت نہ آتی، ورنہ تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی جوان لڑکی مجھے مفت میں مل جاتی تھی، اور میں اپنے اندر کی آگ بجھا لیا کرتا تھا۔ اپنے باپ کا یہ پیشہ بھی میں نے اس لیے اپنایا تھا تاکہ مفت میں اپنی خواہشات کو پورا کر سکوں۔ اب تو کئی سالوں سے میں یہ کام کر رہا تھا، اس لیے میرے اندر نہ ہی کوئی ڈر خوف تھا اور نہ ہی جھجک۔ جب بھی کوئی اپنی جوان لڑکی کو دفنا کر جاتا تو میں رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اس کی قبر کھولتا اور اس کے پیروں کی طرف سے اندر چلا جاتا، اور پھر اپنی پیاس بجھا کر وہیں سے واپس آ جاتا، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ مجھے بڑی عمر کی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف کنواری لڑکیاں پسند تھیں جن کا نرم و گداز وجود مجھے سکون پہنچایا کرتا تھا۔ اب بھی میں کسی ایسے ہی وجود کے لیے تڑپ رہا تھا جب میں نے اپنے آپ کو جذبات کو سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ میرے کوارٹر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا، اور میں قبرستان کے کونے میں ہی رہتا تھا، اس لیے جو کوئی بھی رات کے اس پہر آتا وہ سیدھے میرے کوارٹر میں پہنچ جاتا۔ جب دروازہ دوبارہ سے بجا تو میں نے اٹھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی تھی اور گود میں چادر میں لپٹا ہوا ایک وجود۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے بازوؤں میں سے اٹھا رکھا تھا۔ اس نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں انکار نہ کر سکا۔ اسے جگہ دی تو اس نے میری چارپائی پہ چادر میں لپٹا ہوا وجود لٹا دیا جو پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا، اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی لڑکی ہے، لیکن وہ اس طرح چادر میں لپٹی ہوئی کیوں تھی؟ میں سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر میرے ہاتھ میں رکھی اور کہنے لگا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے دوسرے شہر جانا ہے، تم اس کی تدفین کا انتظام کر دو۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، کم سے کم وہ لاکھ روپے تو تھے جس سے میری بہت سی خواہشات پوری ہو سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور تجسس کے مارے اس سے پوچھنے لگا، یہ کون ہے اور اس کا انتقال کیسے ہوا؟ اس آدمی نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، اتنے سارے پیسے تمہیں دے رہا ہوں، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بس تم اسے دفن کر دو۔ یہ میری کنواری بیٹی ہے، بس اتنی ہی زندگی لکھوا کر لائی تھی۔ میری پردیس کی فلائٹ ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں، یہ اکلوتی بیٹی تھی، یہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب میں رک کر یہاں کیا کروں گا؟ اس کے کفن دفن کی ذمہ داری میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ تیزی سے اس لڑکی کی میت کو میری چارپائی پہ چھوڑ کر واپس چلا گیا، جو کفن میں بھی نہیں تھی بلکہ گھر کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ پیچھے کی طرف میں نے پہلے سے ہی کچھ قبریں کھود رکھی تھیں، کیونکہ کبھی کبھار رات کے وقت میتیں آ جایا کرتی تھیں، اس لیے اس لڑکی کی تدفین کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ بس اس سے پہلے میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ کنواری لڑکی کا لفظ سن کر تو ویسے ہی میرے دل میں پھر سے آگ مچل اٹھی تھی۔ یہ سوچ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اس بار اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے کسی قبر میں نہیں اترنا، بلکہ لڑکی خود میری چارپائی پہ موجود تھی اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر پورے ہفتے کے بعد کوئی لڑکی مجھے میسر آئی تھی۔ اس آدمی کے جاتے ہی میں نے کوارٹر کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور آہستہ سے چادر اس لڑکی کے چہرے سے ہٹا دی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں خود پر قابو کھونے لگا۔ میں نے دھیرے سے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ میری اس حرکت نے میری بتابیوں کو اور بھی عروج پر پہنچا دیا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں اس کے چہرے سے گردن تک پھیرنی شروع کر دی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی نرم و نازک لڑکی تھی، جس کا انتقال ہوئے شاید زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کا جسم ابھی بالکل نرم پڑا ہوا تھا۔ اس کی باڈی بالکل صاف ستھری تھی، کسی طرح کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ چہرے سے بھی بیمار معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کی موت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ مجھے اس وقت وہ وجہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس پوری طرح سے میں اسے جھنجھوڑا تھا کہ وہ میرے جذبات کو ٹھنڈا کر دے، لیکن وہ ایک بے جان لڑکی تھی، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے خود ہی اپنی آنکھ کو بجھانا تھا۔
میں اپنی ہر حد کو پار کرتے ہوئے جیسے ہی اس کے ساتھ زنا کی کوشش کرنے لگا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں خوف کھا کر پیچھے ہٹا تھا. پھر اس کے وجود پر چادر پھینکتا کوارٹر سے باہر نکل آیا. میرا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا. کتنی ہی دیر میں بدحواس کوارٹر کے باہر کھڑا رہا. پھر جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں دوبارہ اندر آیا اور اندر کے منظر نے میری جان نکال دی. وہ لڑکی کون تھی؟ اسے یہاں کون لایا تھا؟ اسے لانے والا کون تھا؟ یہ وہ سوال تھے جو اب میں جاننا میرے لیے ضروری تھے. وہ میرے سامنے چارپے پہ بیٹھی تھی. اس نے وہی ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنا ہوا تھا, چادر اپنے گرد لپیٹی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی. مجھے دیکھ کے وہ چیخنے چلانے لگی. وہ تو شکر تھا یہ ویران جگہ تھی اور اس کی چیخیں سن کر یہاں آنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے اسے بڑی مشکل سے خاموش کروایا اور بتایا کہ اسے یہاں کس طرح لایا گیا تھا. اور پھر جب میں نے اسے سوال جواب شروع کیے تو اس نے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس لڑکی کا نام نیلم تھا اور وہ ایک بہت ہی پاکیزہ شریف گھرانے کی لڑکی تھی. اس نے بتایا کہ وہ حافظ قرآن ہے اور اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسروں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی. زیادہ تر وہ بڑے بڑے بنگلوں میں پڑھانے کے لیے جاتی تھی تاکہ ہدیہ مناسب مل جائے اور اس کے گھر کا گزارا چل سکے. اس کی ماں بیوہ عورت تھی. چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے. وہی سب سے بڑی بہن تھی, اس لیے اسے ہی اپنا گھر سنبھالنا تھا. اس نے اپنے مرحوم باپ کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی اور اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دی. پچھلے کچھ عرصہ پہلے اسے بہت امیر شخص کے بچوں کو عربی پڑھانے کا کام ملا تو وہ خوشی خوشی یہ کام کرنے لگی. وہ پورے پردے میں اس گھر میں جاتی اور تنہا بیٹھ کر بچوں کو سپارہ پڑھاتی. اسے یہ زیادہ کام مشکل بھی نہیں لگتا تھا اور پھر ہدیہ بھی اس گھر سے کافی اچھا مل رہا تھا. اس لیے وہ اپنے کام سے بہت خوش تھی. مگر دھیرے دھیرے اسے احساس ہوا کہ ان بچوں کا باپ کسی نہ کسی بہانے اس کمرے کا چکر کاٹتا ہے جہاں وہ بچوں کو پڑھاتی تھی. وہ اپنا منہ چھپا لیتی, کبھی نقاب کرتی تو کبھی ماسک لگا دیتی, لیکن کسی نہ کسی بہانے بچوں کا باپ بے دھڑک اندر آتا اور اس کا دیدار کر کے جاتا. اس نے کئی بار ان بچوں کی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ ہائی سوسائٹی کے لوگ تھے جن کی نظر میں نیلم جیسی لڑکیاں دقیانوسی اور پرانی سوچ کی مالک ہوتی ہیں. ان بچوں کی ماں نے اس بات پر کبھی یقین کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کا شوہر نیلم پر بری نظر رکھنے لگا ہے. ایک روز وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے اندر گئی تو ایک ملازمہ نے اسے کمرے میں بٹھا دیا, لیکن بچے کمرے میں نہیں تھے. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ گھر میں سناٹا ہے. بچوں کا شور سنائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی وہ پڑھنے کے لیے کمرے میں آئے تھے. پر جب اس بات معمول سے ہٹ کر محسوس ہوئی تو وہ اس کمرے سے نکلنے لگی, مگر ان بچوں کا باپ اچانک کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا. نیلم جان گئی تھی کہ اس کی فطرت میں کیسا فطور ہے, لیکن اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی یا ہنگامہ کھڑا کرتی, اس نے نیلم کو اپنے قابو میں کر لیا اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ جما دیا. نیلم کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی. وہ نیلم کو گھسیٹتا ہوا اس کمرے سے اپنے بیڈ روم میں لے گیا. گھر میں اس وقت کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا. جس ملازمہ نے اسے کمرے میں بٹھایا تھا وہ بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی. اس آدمی نے نیلم کو اپنے بستر پر پھینکا اور جگ بھر کر پانی نیلم کے اوپر ڈال دیا. نیلم اپنا برقع اتار چکی تھی. وہ سفید رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس تھی. پانی پڑتے ہی اس کا وجود آر پار ہوا اور اس کا حسن نمایاں ہونے لگا. وہ شخص بڑی بےتابی سے نیلم پر حملہ آور ہوا. نیلم خود کو اس سے بچانے کے لیے بستر سے اٹھ کر بھاگی, لیکن کچھ پانی ماربل پر بھی گر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پھسل کر اس طرح گری کہ بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا اور اب جب اسے ہوش آیا تو وہ برہنہ حالت ہوئی میرے کوارٹر میں موجود تھی اور یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں نے اسے بتایا کہ اسے لانے والا آدمی اسے مردہ کہہ کر یہاں چھوڑ کر گیا تھا اور وہ اس کی تدفین کے لیے پیسے بھی دے کر گیا ہے. میں نے اسے بتایا کہ جب وہ یہاں آئی تو اس کی عزت بالکل محفوظ تھی. اس کے وجود میں کوئی خراش نہیں تھی اور اگر اس کی عزت کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ میں تھا, لیکن میں بھی اس کے ساتھ زنا نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس سے پہلے ہی اسے ہوش آ گیا تھا. اسے روتا ہوا دیکھ کے مجھے نہ جانے کیوں بہت تکلیف ہو رہی تھی. میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور اسے گھر پہنچانے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی. وہ پریشان تھی اور آدھی رات ہو چکی تھی. اسے اپنی بیوہ ماں کا خیال ستا رہا تھا, اس لیے میں اسے رات کی اسی پہر اس کے گھر کی طرف لے کے نکل پڑا.
اس کی ماں واقعی بہت پریشان تھی، وہ اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نیلم کی عزت پوری طرح تو خراب نہیں ہوئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے اس پر ہاتھ ڈالا تھا، اس لیے میں نے اسے شادی کی پیشکش کی اور اسے بتا دیا کہ میں گورکن ہوں اور اپنی ماضی کے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ نہ جانے نیلم میں ایسی کیا بات تھی کہ میں خود بخود اس سے ملنے کے بعد اپنے گناہوں کے بوجھ کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے نیلم کو اپنے ہر گناہ سے آگاہ کر دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں اپنی غلطی پر اب بہت شرمندہ ہوں۔ نیلم نے دوبارہ مجھے کلمہ پڑھایا تھا اور میرے کہنے پر 2 دن بعد ہی مجھ سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے جن کی خاطر وہ بہت محنت کر رہی تھی، کرائے کا گھر تھا۔ میں اس کے گھر والوں کو بھی اپنے کوارٹر میں لے آیا اور ان کی ضروریات کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیا۔ نیلم کو دین کی بہت سمجھ تھی، آہستہ آہستہ مجھے ہر مسئلے کے بارے میں بتانے لگی۔ مجھے ہر گناہ پر بہت پچھتاوا تھا۔ میں ہر روز اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے لگا تھا۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک روز قبرستان میں ایک میت لائی گئی۔ میں قبر تیار کر چکا تھا، بس تدفین کے مراحل کے لیے کھڑا تھا کہ جب ہی اس چہرے پر میری نظر پڑی جس کا پورا جسم جل کر جھلس چکا تھا۔ ہونٹ بھی بالکل سیاہ تھے، صرف چہرہ سلامت تھا۔ اس چہرے کو لاکھوں چہروں میں بھی میں پہچان سکتا تھا، کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جو نیلم کو لایا تھا۔ اور پھر جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص بہت بری طرح جل کر مر گیا ہے۔ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ جو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے جب معلومات کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ غریب لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا اور بری صحبتوں میں مبتلا تھا، اور اس کی گاڑی کا کچھ اس طرح سے حادثہ ہوا کہ وہ پوری طرح جل گیا، بس اس کا چہرہ باقی رہ گیا۔ باقی جسم کا کوئی حصہ بھی جلنے سے باقی نہیں رہا تھا۔ جن ہاتھوں سے، جن اعضاء سے وہ زنا کی کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ بھی جل کر بھسم ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس کے چہرے کو اس لیے باقی رکھا تھا تاکہ میں اس کا انجام دیکھ کر مزید عبرت حاصل کروں۔ اسے دفن کرنے کے بعد میں نے سارا وقت روتا رہا تھا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا تھا۔ آج بھی میرے دل کو قرار نہیں آتا اور مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں میرا انجام بھی ایسا نہ ہو، مگر میری بیوی مجھے سمجھاتی ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ جیسے بدکار انسان کی توبہ قبول ہوگی؟